ذوالقرنین میں آپ سے شروع کروں گی. آج پی ٹی آئی قیادت کی کچھ میٹنگز ہوئیں ہو بھی رہی ہیں. انفیکٹ شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کرنا ہے اور وہ اپنی میٹنگ اور یہ جو ان کا بہت سپیڈیلی انٹریکشن ہو رہا ہے آپس میں, وہ شاید پروبیبلی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی نے حکمت عملی اختیار کی ہے چیک اپ کے بعد اور ملاقاتوں کے بعد, کیا کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی اس کے بعد؟ دیکھیے ان کے حوالے سے بیرسٹر گور سے بھی بات ہوئی تھی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم 27 کا لانگ مارچ تو ہماری وہ کال انٹیکٹ ہے ہی, لیکن ابھی فوری طور پہ ہم نے کیا لایا عمل اختیار کرنا ہے. ایک تو یہ کہ کل صبح وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دائر کرنے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ رہے ہیں, جو ایک لیگل چینل تھا جس کا خود آرڈر شیٹ کے اندر عدالت نے دونوں فریقین کو, گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کو راستہ دیا تھا کہ اگر کوئی ایک فریق بھی, جو پوری عدالت نے آرڈر شیٹ دی ہے جس میں پوری انہوں نے ایک طرح سے کہہ لیں کہ ٹی او آر بنائے ہیں سارے معاملے کے, ان کی شفٹنگ کیسے ہونی اور آگے کیا ہوگا, اس کی وائلیشن کرتا ہے. اگر پی ٹی آئی وائلیشن کرتی ہے تو عدالت اگر گورنمنٹ کمپلین کرے گی, کنٹیمپٹ اپلیکیشن یا رپورٹ کے ذریعے بتائے گی کہ یہ وائلیشنز ہوئی ہیں, عدالت یہ ساری جو ریلیف ہے اس کو واپس لے سکتی ہے. اور اگر گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کرتی آرڈر کو تو پی ٹی آئی بھی ایٹ لبرٹی ہے, وہ چاہے تو درخواست دے سکتی ہے. اسی سلسلے میں اسی آرڈر کی کمپلائنس میں کل پی ٹی آئی جا رہی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اپلیکیشن دائر کرنے. گورنمنٹ نے تو آلریڈی اپنا ریویو پہلے دائر کیا تھا, پھر واپس لیا اور آج دوبارہ سے اس کو دائر کر دی ہے. وہ ریویو کے لیے تو کیونکہ سیم بینچ میں جانا ہے وہ, کیونکہ یہ انٹرم آرڈر ہے, فائنل ججمنٹ نہیں ہے کہ صرف آتھر جج کو بٹھا کے باقیوں سے ریویو کروا لیا جائے. تو 2 ججز ہیں نیکسٹ ویک میں, جسٹس شاہد وحید آئندہ ہفتے کا جو روسٹر آیا ہے اس کے اندر ان کا بینچ نہیں ہے, چھٹیوں کی وجہ سے وہ نہیں ہوں گے اسلام آباد میں, تو شاید وہ لاہور کے کسی بینچ میں ہوں یا اپنے گھر پہ ہوں گے. بظاہر یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اویلیبل نہیں ہے اگلے 2 ہفتے کے لیے. تو جب وہ نہیں ہوں گے تو ان جو پارٹ ہرڈ کیس ہے یہ اس کے اور اس سے ریلیٹڈ جو اپلیکیشنز ہیں, چاہے وہ ریویو ہو گورنمنٹ کا, چاہے وہ پی ٹی آئی کی کنٹیمپٹ اپلیکیشن ہو, وہ بھی آج کہہ رہے تھے ہماری کوشش ہوگی کہ یہ منڈے یا ٹیوزڈے کو فکس ہو جائے تاکہ خان صاحب کو دوبارہ شفٹ کروایا جا سکے. لیکن وہ فکس ہوتے ہوئے 16 سے پہلے یہ دونوں کیسز نظر نہیں آ رہے. پریسائزلی ذوالقرنین یہ بتائے گا پھر یہی نقطہ, لیکن جو پریسائزلی ذوالقرنین یہ بتائیں کہ جب علیمہ خان نے ملاقات سے پہلے یہ کہا کہ ہم میڈیا ٹاک نہیں کریں گے, تو یہ جو پی ٹی آئی نے میڈیا ٹاک کی ہے اس کے حوالے سے کیا قانونی خبر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اس میں نا 2 چیزیں ہیں بطول. ایک تو یہ کہ اس پوری آرڈر شیٹ کو اگر آپ دیکھیں جو پیراگراف نمبر 13 سے سٹارٹ ہو رہا ہے, جس کا پوائنٹ نمبر 3 ہے, جس میں یہ کہا گیا کہ اڈیالہ جیل سے شفٹ کیا جائے شفا انٹرنیشنل. جب شفٹنگ کی بات آئی تو اس کے پورے آگے چل کے پری ریکوزٹ دیے گئے ہیں فیملی کے لیے جو پابندیاں اس سے پہلے کہ آپ نے شفٹ کرنا ہے, آپ نے میڈیکل بورڈ ایک بنانا ہے, وہ چیف کمشنر بناتے ہیں. جیسے ہائی کورٹ کے آرڈر میں بھی انہی کو کہا گیا تھا کہ آپ بورڈ تشکیل دیں گے اور اس میں یہ اسپیشلسٹ ہوں گے, ساتھ اس میں ڈاکٹر فیصل سلطان اور عظمیٰ خان ان کے ساتھ موجود ہوں گی. تو وہ بورڈ نہ وہ بھی اگر دیکھا جائے اس آرڈر کو ان لیٹر اینڈ اسپرٹ تو شفا میں شفٹنگ ہوئی نہیں ہوئی, بورڈ نوٹیفائی ہوا, ابھی اس وقت تک کوئی نوٹیفیکیشن میں کل رات سے کوشش کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ڈاکٹرز کون سے اس بورڈ میں شامل تھے, وہ نہیں ہوا. کیونکہ اب آج تو یہ بات پریس کانفرنس جو ڈاکٹر فیصل سلطان نے بھی کی ہے اور عظمیٰ خان نے, اس میں ایک چیز تو کلیئر ہوئی کہ بورڈ کے ایک ممبر کو ایک ہاسپٹل میں تھا, بورڈ کا دوسرا ممبر دوسرے ہاسپٹل میں تھا, تو وہ دونوں بھی ایک جگہ نہیں تھے. بے شک چلیں آپ کسی وجہ سے سیکیورٹی کے نام پہ یا کسی نام پہ اگر آپ پمس لے گئے اور شفا نہیں لے جا سکے کہ سیکیورٹی تھریٹ تھا, تو کم از کم بورڈ ممبر تو وہاں پہ پورے ہوتے, وہ نہیں ہوا. تو اگر پری ریکوزٹس دیکھا جائے وہ پورے نہیں ہوئے. جو عدالت کی پابندی تھی وہ یہ تھی کہ شفٹنگ کے بعد جب ان کا میڈیکل چیک اپ ہوگا, ان کی رپورٹس آئیں گی, ان کی ہیلتھ کے اوپر آپ سیاست نہیں کریں گے, ان کی چیزوں کو پبلک نہیں کریں گے, تو جو شفا میں ٹیسٹ ہونے تھے نہ وہ ٹیسٹ ہوئے, نہ ان کا شفا میں چیک اپ ہوا. تو اس وجہ سے یہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ عظمیٰ خان اینڈ کمپنی کی فیور میں جاتا ہے کہ پری ریکوزٹ ہی پورے نہیں تھے, تو خالی ان کی حد تک تو پابندی نہیں تھی, جو پابندیاں ان سے پہلے لگی ہوئی تھی گورنمنٹ سائڈ پہ, تو ان کو بھی امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تھا. ذوالقرنین کل رات جو بھی ہوا, پھر عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر فیصل سلطان نے پریس کانفرنس کی. اس حوالے سے 2 قانونی رائے ہے. ایک تو یہ کہ انہیں پریس کانفرنس کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, پریس کانفرنس کر کے انہوں نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے, توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہیں. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور وہ پی ٹی آئی کا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے آج اس حوالے سے میڈیا کو بریف بھی کیا. اس لحاظ سے تو ان کی بات ٹھیک ہے کہ کورٹ کے آرڈر سٹارٹ ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ پیراگراف 13 کے پوائنٹ نمبر 3 سے کہ ہاسپٹل شفٹنگ ہوگی, شفٹنگ کے بعد بورڈ بنے گا, اور پھر آگے جب یہ میڈیکل مرتب ہو جائے گا, ٹیسٹ ہو جائیں گے, نتائج آ جائیں گے, ان کی کنڈیشن وہ نہ پبلک میں بتا سکیں گی
نہ پارٹی اس کے اوپر کوئی بات کر سکے گی, کوئی چیز شیئر نہیں ہوگی, جو ہوگا ڈاکٹرز اور پیشنٹ کے درمیان ہوگا یا پھر عدالت تک آئے گی چیز. پھر عدالت میں جب چیز آئے گی تو وہ پبلک ہو سکتی ہے جیسے بھی سامنے آئے گی, جو رپورٹس عدالت میں آئیں گی. لیکن اب دیکھیں نہ بورڈ بنا, نہ ہی شفا انٹرنیشنل موو کیا گیا, تو جب پہلی کنڈیشنز ہی سیٹسفائی نہیں ہو رہی تو ریکارڈ مرتب بھی نہیں ہو رہا, اس کے بعد وہ کیسے نیچے اوپر اس کے اوپر آ کے صرف اس بیس پہ کنٹمپٹ کر دیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کیا جس میں صرف 2 جملے ان کے ایسے ہیں جو کہہ لیں کہ جن کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں. نمبر 1 انہوں نے یہ بتایا کہ ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ 120/80 تھا. دوسرا ان سے یہ پوچھا کہ ان کی ہیلتھ اوور آل کیسی, انہوں نے کہا آنکھ ان کی 100% نہیں ہے, لیکن ان کی آنکھ ٹھیک ہے لیکن 100% نہیں ہے, اور الحمدللہ ماشاءاللہ از فٹ فائن, یہ انہوں نے کہا تھا. اب اس کے علاوہ کوئی ایسی آبجیکشنیبل چیز ان کی پریس کانفرنس میں بظاہر مجھے نظر نہیں آئی تھی. آل دو اس میں مناسب طریقہ یہ ہوتا, یہ کنٹمپٹ کے زمرے میں میری نظر میں نہیں آتا, لیکن مناسب یہ ہونا تھا کہ اگر وہ جو کنٹمپٹ کی اپلیکیشن انہوں نے کل دائر کرنی ہے, یہ سارے حقائق اس کے اندر لکھ کے درخواست کی صورت میں یہ عدالت میں ڈالتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.